اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کلاس 7ویں، سبجیکٹ سوشل سائنس، اور بک ہے اور پاسٹ۔ آج ہمیں پڑھنا ہے لیسن نمبر 7، ٹرائبز، نومیڈس اینڈ سیٹلڈ کمیونٹیز۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 91 صفحہ نمبر 91 نکالے۔ ہم آج پڑھیں گے ٹرائبس، نومیڈس اینڈ سیٹلڈ کمیونٹیز۔ ٹرائبس ہو گئے قبیلے، کیا ہو گئے؟ قبیلے۔ نومیڈس ہو گئے خانہ بدوش، اینڈ سیٹلڈ کمیونٹیز جو ایک ہی جگہ سیٹل ہوئے ہیں، بس رہے ہوں گے، کمیونٹیز۔ اس کے بارے میں آج ہمیں پڑھنا ہے۔ آپ نے چیپٹر 2، 3 اور 4 میں کنگڈمز کے بارے میں پڑھا، وہ کیسے ان کا اچھال ہوا، کیسے ان کی گراوٹ ہوئی، اور یہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ نئے نئے ہنر، فن، جس کی وجہ سے پیداوار، پروڈکشن ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز اس کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں چاہے ٹاؤنز ہوں گے، ولیجز ہوں گے، بہت سارے سیاسی، سماجی اور اقتصادی ترقیاں ہوئی ہیں، لیکن سماجی جو چینج ہے، جو سماجی تبدیلی، وہ خاصا دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ مختلف سوسائٹیز ایوالوڈ ڈفرینٹلی۔ مختلف سوسائٹیز جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے اپنا کام کاج، اپنا روزگار کماتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے بر صغیر کے زیادہ حصے میں سوسائٹیز جو ہیں were already divided according to the rules of Varna، اور یہ رولز جو ہیں as prescribed by the Brahmanas were accepted by the rulers of large kingdoms۔ بڑے یہ جو کنگڈمز ہوتے ہیں، بڑے ممالک، وہ رول، یہ برہمنوں کا رول یہ ایکسیپٹ کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن ڈفرینٹ ایسے بھی کچھ کنگڈمز ہیں، چھوٹے کنگڈمز ہیں، جو یہ رولز نہیں مانتے ہیں۔ دا ڈفرینس بٹوین دا ہائی اینڈ لو، بٹوین دا ریچ اینڈ پور انکریز under the Delhi Sultans and the Mughals۔ This hierarchy between social class grew further، اور یہی مذہبی حکومت، یہی نظام جو تھا، یہ پھر آگے بڑھتا گیا۔ بیانڈ big cities tribal societies، beyond big cities tribal societies۔ ان کے علاوہ اور بھی سوسائٹیز بھی تھیں، اور بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں جو اس بر صغیر میں تھیں did not follow the social rules and rituals prescribed۔ یہ نہیں مانتے تھے رولز اور ریگولیشن جو برہمنوں نے بنائے تھے۔ بہت ساری جو سوسائٹیز تھی وہ نہیں، یہ ان پر عمل نہیں کرتی تھی، وہ نہیں مانتی، اور یہ الگ الگ بھی نہیں ہوتی تھیں۔ سوسائٹیز جو ایک جگہ بس رہی تھی، الگ الگ قبیلوں میں نہیں رہتی تھی، انہیں ٹرائبز کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ٹرائبز، یعنی وہ
جو زیادہ برہمنوں کے کہنے پر نہیں چلتے تھے بلکہ اپنا ہی نظام چلاتے تھے، انہیں ٹرائبس کہتے تھے۔ اور یہ جو ممبرس تھے ان ٹرائبس کے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دے ویر یونائٹڈ، جو بھی ان کا جو کنگ ہوتا تھا، جو بھی آرڈر نکالتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اور بہت سارے ٹرائبس جو اپنی زندگی گزارتے تھے وہ ایگریکلچر کا کام کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ ہنٹر گیدررس بھی تھے، شکار بھی کرتے تھے، اور موسٹ آفن they combine these activities to make full use of the natural resources of the area in which they live۔ اور یہ استعمال کرتے تھے نیچرل ریسورسز کا جو جہاں یہ رہ رہے تھے اور اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور کچھ ٹرائبس ایسی بھی تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، جنہیں نومیڈک کہتے ہیں، خانہ بدوش۔ اور کچھ ٹرائبل گروپ ایسے بھی ہے کنٹرول لینڈ اینڈ پاسچر جوائنٹلی، یہ کنٹرول کرتے تھے چراگاہ، زمین وغیرہ، اور پھر ڈیوائیڈ کرتے تھے ہاؤس ہولڈز کے بیچ۔ پیارے بچوں، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ مینی لارجر ٹرائبس تھرائیوڈ ان ڈفرینٹ پارٹس آف سب کانٹیننٹ، اور کچھ بڑے ٹرائبس، خاندان، قبیلے اس بحر صغیر میں گھومے، دے یوزلی لیوڈ، گھومتے رہے۔ کبھی وہ زیادہ تر فارسٹس، جنگلات میں رہ رہے تھے، یا ہلز، اونچائی پر، یا راگستانوں میں، یعنی مختلف مشکل حالاتوں میں رہ رہے تھے۔ سم ٹائمز دے کلیشڈ ود دا مور پاورفل کاسٹ بیسڈ سوسائٹیز، اور کسی وقت وہ بڑے طاقتور کاسٹ بیسڈ سوسائٹیز سے لڑتے تھے۔ دا ٹرائبس ریٹینڈ دیئر فریڈم اینڈ پرزروڈ دیئر سیپریٹ کلچر، اور وہ اپنی آزادی، فریڈم حاصل کرتے تھے اور اپنا سیپریٹ کلچر بناتے تھے۔ بٹ دا کاسٹ بیسڈ اینڈ ٹرائبل سوسائٹیز آلسو ڈیپینڈ آن ایچ ادر فار دیئر ڈائیورس نیڈس۔ دس ریلیشن شپ آف conflict and dependence gradually caused both societies to change۔ یہ کنفلکٹ جو بیچ میں تھا اور ڈپینڈنس، اس کی وجہ سے ان کا کیا ہوا، بہت سوسائٹیز یہ پھر چینج ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، آج اتنا ہی، شکریہ۔